سن 97 ہجری کی ایک رات کا واقعہ ہے کہ بصرہ میں ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں پہلے سے 3 بیٹیاں تھیں، لہٰذا چوتھی بیٹی کا نام اسی مناسبت سے رابعہ رکھا گیا، جنہیں آج عالم اسلام میں حضرت رابعہ بصری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انفوٹینمنٹ ورلڈ کے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، جن محترم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر احسن طریقے سے عمل کیا اور اپنی زندگیاں سنت نبوی پر عمل کرتے گزار دیں، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں ایک نام حضرت رابعہ بصری کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کی ان چند خواتین میں ہوتا ہے کہ جن کی مکمل زندگی درویشی اور بے نیازی کی مثال ہے۔ پیدائش کی رات آپ کے والد کے ہاں اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ آپ کو لپیٹا جا سکتا۔ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ جلانے کو تیل تک نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ پڑوس سے تھوڑا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ صرف ہمسائے کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے واپس آ گئے اور کہا کہ دروازہ نہیں کھل رہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ خدا کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ آپ واپس گھر آ کے سو گئے تو خواب میں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے، بیٹی کی ولادت پر مبارکباد دی اور فرمایا کہ اسماعیل پریشان نہ ہو، یہ بچی بہت نیک ہوگی، اور اگر مالی پریشانی ہے تو بصرہ کے حاکم عیسیٰ زردان کے پاس جانا اور میری طرف سے ایک خط لکھ لینا کہ تم مجھ پر ہر روز 100 مرتبہ اور ہر جمعرات کو 400 مرتبہ درود بھیجتے ہو۔ اس دفعہ جمعرات کو یہ تحفہ دینا بھول گئے تو لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر خط دینے والے کو 400 دینار دے دو۔ صبح یہ پیغام لے کر آپ حاکم بصرہ کے پاس گئے اور اپنی رقم وصول کر لی۔ جب رابعہ بصری نے ہوش سنبھالا تو والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ 8 سال کی تھیں تو بصرہ قحط کا شکار ہو گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر کہیں اور مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دیں۔ ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد بہت ہی کم رقم میں عتیق نامی ایک شخص کو فروخت کر دیا۔ آپ کا حاکم بہت ظالم شخص تھا جس نے آپ سے بہت مشقت والے کام لینے شروع کر دیے۔ آپ کے روز و شب ایسے گزرتے کہ دن میں آپ روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں گزار دیتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور ایک کونے میں آپ کو ایک دیے کی روشنی میں سجدے میں پایا۔ آپ کے ارد گرد نور تھا۔ اس نے جب سننے کی کوشش کی تو حضرت رابعہ اپنے رب سے بات کر رہی تھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھیں کہ میں بہت مجبور ہوں، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہر وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن کیونکہ میں ایک پتھر دل انسان کی غلامی میں ہوں اس لیے یہ ممکن نہیں۔ اس کے آقا نے یہ سب سنا تو وہ بہت شرمندہ ہوا، دروازہ کھول کر اندر آیا اور بولا کہ رابعہ، میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں، اب تم آزاد ہو۔ ساتھ ہی کہا کہ چاہو تو یہیں رہ لو اور چاہو تو یہاں سے چلی جاؤ۔ پھر آپ نے علم کی تلاش میں کوفے کا رخت سفر باندھا۔ یہ اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حفظ کیا اور اس کے بعد فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کے روز و شب عبادت میں گزرتے۔ آپ رات کو تھوڑی دیر کے لیے سوتی اور پھر ساتھ ہی اٹھ جاتی اور ہاتھ پھیلا کے کہتی کہ اے مالک، اس زمین کے سارے امراء اور بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، دوست جدا ہو گئے اور ہر کوئی نیند میں ہے، اور میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے تیری رحمت کی سوالی ہوں۔ صبح کو کہتی کہ میرے مالک، رات گزر گئی، کاش مجھے معلوم ہو پاتا کہ تو نے میری عبادت قبول فرما لی ہے، لیکن جب تک تو مجھے جواب نہ دے میں اسی طرح تیرے سامنے سوالی رہوں گی۔ کسی نے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے ان 3 باتوں کی ضمانت جو شخص دے دے میں اس سے شادی کر لوں گی۔ پہلی یہ کہ میرا ایمان سلامت رہے گا، دوسری یہ کہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تیسری یہ کہ روز حشر جب لوگ جنت اور جہنم میں جا رہے ہوں گے تو میرا شمار کس گروہ میں ہوگا؟ پوچھنے والے نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت رابعہ بصری ایک انتہائی سخی خاتون تھیں، اور آپ کے ڈیرے پر جو لوگ بھی آتے وہ وہاں سے کھا پی کر سیر ہو کر جاتے۔ ایک دن خادمہ نے بتایا کہ 6 مہمان آ گئے ہیں اور دسترخوان پر صرف 1 روٹی ہے۔ اتنی دیر میں در پر کسی سوالی نے دستک دی اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہ 1 روٹی بھی خیرات کر دو۔ خادمہ نے خیرات کر دی۔ دسترخوان خالی ہے اور مہمان بیٹھے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔
پوچھا کون؟ تو جواب آیا کہ فلاں فلاں کا غلام ہوں اور مالک نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی خادمہ نے کھانا وصول کیا۔ حضرت رابعہ نے جب کپڑا اٹھا کر گنا تو 5 روٹیاں تھیں، تو آپ نے کہا کہ یہ یقیناً غلطی سے ہمارے پاس آیا ہے، یہ کھانا اسے واپس کر دو۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی۔ جب وہی غلام پھر سے روٹیاں لے کر آیا تو آپ نے گنی، اس دفعہ 7 روٹیاں تھیں اور آپ نے پھر سے یہی کہہ کر واپس کر دیں کہ یہ روٹیاں غلطی سے ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ جب تیسری دفعہ وہی شخص حاضر ہوا اور آپ نے روٹیاں گنی تو وہ 10 تھیں، آپ نے لے کر مہمانوں کو پیش کر دیں۔ کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے پوچھا کہ جب پہلے اتنی دفعہ کھانا آیا تو آپ نے وصول کیوں نہ کیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو 1 دے گا میں اسے 10 دوں گا اور آخرت میں 70 دوں گا، اور اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ حضرت رابعہ اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ عورت کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اللہ سے دل طلب کرے اور جب مل جائے تو اسے اللہ کو واپس کر دے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ سیرت حضرت رابعہ بصریہ میں ایک واقعہ ہے کہ آپ کی عبادت کے باعث آپ کے گرد پاکیزگی کا ایک حصار تھا۔ ایک رات آپ کو کسی قبرستان میں ایک نوجوان نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ نوجوان سمجھا کہ یہ انسان نہیں، شاید کوئی اور مخلوق ہے، لیکن دوسری صبح اس نے وہی چہرہ بصرہ کے ایک بازار میں دیکھا۔ آپ کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہ آپ کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ کھلا پایا تو یہ سوچ کر داخل ہو گیا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج۔ وہ اندر گیا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اسے چھت سے کسی کے رونے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے اوپر گیا۔ آپ تب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اللہ سے لو لگائے بیٹھی تھیں کہ اے اللہ، لوگ سو گئے، ستارے روشن ہو گئے اور ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ اس نوجوان پر یہ سب سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ نے مڑ کر دیکھا اور پاس جا کے پوچھا کہ کیا تم میرے لیے شادی کا پیغام لائے ہو؟ تو اس نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ میں بول نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تیرا دل بھی تیری زبان کی طرح چپ ہو جائے، جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس چلا جا اور اپنے رب سے معافی مانگ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ سجدے میں گر پڑا اور پھر اٹھا تو توبہ توبہ کا ورد جاری تھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بصرہ کے بازار ہر وقت اس کی زبان سے توبہ کے نعرے سنتے رہے۔ ایک شب عبادت کرتے ہوئے حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ خدایا میری عبادت کو قبول فرما۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے قریب موجود لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب باہر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک آواز جو سب لوگوں نے سنی وہ یہ تھی کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر، اور اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی۔ لوگ اندر گئے اور دیکھا کہ آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ رابعہ، آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب منکر نکیر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ جاؤ اور اپنے رب سے کہو کہ اس کے باوجود کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا تو نے کبھی اس عورت کو فراموش نہ کیا، تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ 6 فٹ زمین میں آ کر تجھے بھول جائے گی، حالانکہ دنیا میں بھی اس کا تیرے سوا کسی اور سے کوئی تعلق نہ تھا، تو فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کیوں کرتا ہے؟ آپ تقریباً 1200 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئیں، لیکن آپ کا نام آج بھی عالم اسلام میں عورتوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔